آپ دیکھیں ایک بندہ شدید ڈپریسڈ ہے، سوچیں اس زون میں جائیں، آپ اللہ نہ کرے شدید ڈپریسڈ ہیں، آپ ہمت ہار رہے ہیں، تھک رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ یہ الفاظ بولیں گے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، کہاں جاؤں، کون ہے میرا، تو نے پیدا کیا ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میں بندہ کس کا ہوں، اللہ میں تیرا ہوں. دس از دا گریٹ سیلف اویئرنیس. ایک دم آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے کہ نہیں یار میں جس رب کا بندہ ہوں وہ کون ہے، اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں. اور اس کو ریفرم کرنے کے لیے وابن عبدک، اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وہ بھی تیرے انڈر ہے، وابن امتک، اور میری ماں بھی تیرے ہی انڈر ہے، وہ بھی تیری ہی بندی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور دونوں تیرے بندے ہیں. کتنی خوبصورت سیلف اویئرنیس ہے. اگر آپ یہیں پہ رک کر سوچیں کہ میں نے کیا دیا ہے، یعنی میری پہچان کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ، کوئی مجھے اون نہیں کرتا، اللہ رب العالمین مجھے اون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ میرا کرے گا لائف کا. اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ 3 کانسیپٹس ہیں جو لائف میں بہت ضروری ہیں. یہ تربیہ میں ضروری ہیں، بچوں کی نشو و نما میں، گرومنگ میں ضروری ہیں. یہ بچپن سے سکھانے چاہیے. اور اف یو لک ایٹ دا قرآن میں اللہ کا جو تعارف ہے وہ ان 3 کانسیپٹس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اور جب یہ 3 کانسیپٹس ویک ہو جاتے ہیں، جب یہ 3 کانسیپٹس بھول جاتے ہیں تو انسان پہ ڈپریشن زیادہ حاوی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کلائنٹ کو پہلا سٹیپ جو لے گا وہ سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائے گا. وہ آپ سے ایک فارم فل کروائے گا، آپ کی اسٹرینتھس جانے گا، آپ کی کور اسٹرینتھ نکالے گا. اس کے بعد آپ کو پہچان کروائے گا کہ یار تم تو یہ ہو، تمہاری تو پہچان یہ ہے، تمہاری تو آئیڈینٹی ہے، تمہاری تو اسٹرینتھ ہی ہے. تو آپ کو پہلے ہی سٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اسٹرینتھ بتا دی. آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عام نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہے. اب دیکھیں اس سیلف اویئرنیس کے پیچھے ایک اور بھی ڈیپتھ میں جائیں تو ایک اور بات بھی ہے. آپ نمبر 1 انسان ہیں، نمبر 2 اللہ کے بندے ہیں. یہ 2 کانسیپٹس کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا آپ درخت ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ ستارے ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ بلی ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ جانور ہوتے. اللہ نے the fact he made you a human being, can you believe it؟ یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. He made you a being جس کے پاس چانس ہے to live forever in Jannah. You can be in Jannah forever. کسی اور مخلوق کو دیا یہ چانس اللہ نے جنات اور انسان کے علاوہ؟ جانوروں کے پاس ہے یہ چانس؟ درخت نے ختم ہو جانا ہے، سٹار نے ختم ہو جانا ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ انسان ہیں؟ اسی پہ اللہ کا شکر بنتا ہے کہ مجھے زندگی دے دی اللہ نے. جیسے وہ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا نا کہ میں تمہیں اگر $1 ملین دوں اور تمہارے پاس چوائس ہو کہ تم نے بس سو جانا ہے اور اٹھنا نہیں آج کے بعد، تو تم کرو گے؟ اس نے کہا نیور. اس نے کہا اٹھنا، نیند سے اٹھنا بہت بڑی نعمت ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، اگر میں سوئی جا رہا ہوں تو لائف کہاں گئی؟ تو اس نے کہا ایگزیکٹلی. اب سوچو اللہ تمہیں روزانہ اٹھاتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، روزانہ اٹھاتا ہے، واپس بھیجتا ہے روح کو. تو یہ اسی بات پہ شکر کر لو، زندگی دے دی، دوسرا مسلمان بنا دیا، اپنا بندہ بنا دیا. سوچیں، اپرچونٹی دے دی آپ کو. تو یہیں سے ڈپریشن حل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں انسان ہوں اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. اس کے بعد یہ 3 کانسیپٹ، ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا، ناسیہ دس پارٹ، ناصیتی بیدک، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کہ میرا 4 لوگ اللہ آپ کے ہاتھ میں، محاورتاً. اور ٹیکنیکلی اٹ مینس کہ سارا کنٹرول اللہ آپ کا ہے. اب دیکھیں ڈپریشن یہیں پہ ہے نا، یہیں پہ سوار ہے، برین میں ہوتی ہے نا. تو کس کے کنٹرول میں؟ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ چاہے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. عقیدے کی ریویژن ہو رہی ہے نا، اٹس دا ریویژن آف یور عقیدہ، کہ ہو کنٹرولز ایوری تھنگ. اللہ اونز یو، اللہ کنٹرولز یو. اللہ پری فرنٹل کورٹیکس کو بھی ہیل کر سکتا ہے. یہ ناسیہ بیسیکلی عربی میں پری فرنٹل کورٹیکس ہے، اور ساری ڈپریشن یہیں پہ اوریجنیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے پکڑا ہوا ہے میرے ماتھے کو. پہلا کانسیپٹ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہ تیرا حکم مجھ پر غالب ہے فار ایور. عقیدہ کی ریویژن ہے. انسان نے مجھے کیا نقصان پہنچانا؟ اللہ اس کا ہے نہیں، حکم ہے نہیں. کوئی میرے خلاف کیا سازش کر سکتا ہے؟ کوئی کیا میرے لیے کر لے گا؟ کوئی جتنا مرضی پلان کر لے میرے اگینسٹ میرا رزق روک سکتا ہے؟ مجھے فائنینشیل نقصان ہو گیا ہے کوئی بندہ جو رازق ہے؟ کہ اللہ رازق ہے. کس کا حکم غالب ہوگا؟ رزق کون دیتا ہے؟
रिस्क रोक सकता है कोई इंसान, बंदिश कर सकता है कोई इंसान, किसका हुक्म गालिब होगा? अल्लाह तेरा। माजिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउ। वाह, पहले एक्नॉलेजमेंट है कि अल्लाह नासियती बियदिक, आपने ही पकड़ा हुआ है। माजिन फिया हुक्मुक, आपका सारी उम्र के लिए कंट्रोल है मेरे ऊपर, एक सेकंड नहीं कि मैं आपके कंट्रोल से बाहर हूं, एक सेकंड भी नहीं है। अदलुन फिया क़ज़ाउ, और अल्लाह आपके सारे फैसले अदल पे हैं। अल्लाह अकबर। ये तीन कॉन्सेप्ट्स इंसान जब भूल जाता है, वो भूल जाता है कि हर चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्लाह। वो भूल जाता है फैसला किसका गालिब आएगा? अल्लाह का। इंसानों ने क्या नुकसान पहुंचाना मुझे? इमाम इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे, ही यूज्ड टू से, व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू मी? मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं? इफ दे एक्सपेल मी, दैट इज, वो मेरे लिए सियाहत है। इफ दे लॉक मी इन जेल, इफ दे कन्फाइन मी, दैट इज सॉलिट्यूड फॉर मी, एंड इफ दे किल मी, आई एम अ शहीद। Wherever I go, my Jannah goes with me. So what can my enemies do to me? तो ये वो लोग थे जिनका अकीदा बहुत स्ट्रांग था, कॉन्सेप्ट्स बहुत सॉलिड थे। ठीक है, सहाबा क्या वजह थी कि वो बड़ी बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त कर जाते थे? अकीदा, क्रीड, कॉन्सेप्ट्स वेरी सॉलिड, वेरी क्लियर। तो अदलुन फिया क़ज़ाउ, अल्लाह आपके सारे फैसले अदल पर है। ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम में से मिसिंग है। देखिए, हमें कहीं ना कहीं शिकायत होती है अनकॉन्शियस लेवल पे। हम पे जब कोई मुश्किल आती है या कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो शिकायत तो आ जाती है, हम माने या ना माने, ठीक है, थोड़ी सी कंप्लेंट आ जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठा होता है कि यार अल्लाह ने मेरे साथ ये किया, या अल्लाह का ये फैसला, बस हम कहते हैं ना, हजम नहीं हो रहा। जबकि एक्नॉलेज हमें ये करना चाहिए जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, ये सब मेरी ही बेवकूफ़ियाँ हैं। अल्लाह के फैसले तो कमाल है। अल्लाह ताला तो बहुत अल लतीफ है, बहुत बारीक बीन है, एक एक चीज कैलकुलेटेड है, प्रिसाइज है। ये तो हमारी कमबख्तियां कह लें, इन्हें बेवकूफियां कह लें, हमारे गलत फैसले हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हम पे आ गई, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन एट द एंड हम यही कहते हैं, अल्लाह अदलुन फिया क़ज़ाउ, आपके सारे फैसले अदल पे, अल्लाह कोई शिकायत नहीं है। आप सोचें, ये पहले दो पार्ट्स में ही आप गौर करें और इसका साइको एनालिसिस करें तो यहीं पे काउंसलिंग हो जाती है। आगे फिर देखें आगे क्या है। ये तो काउंसलिंग होगी ना, पहले दो पार्ट, सेल्फ अवेयरनेस, और उसके बाद तीन कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन। देखें, आपको भी पता है, जब आप किसी अपने दोस्त, डिप्रेस दोस्त या घर वाले से बात करते हैं, उसे तीन कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करवाते कि भाई क्या हो गया है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ट्रस्ट करो और अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाओ। अगर कोई बात नहीं ऐसा हो गया तो यू नॉट द फर्स्ट वन जिसके साथ हुआ है। अंबिया को देखो, अल्लाह ने कितना टेस्ट किया, वगैरह वगैरह।